یہ جو آسمانی وحی ہے، آسمانی جو تعلیمات ہیں جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کہا ہے۔ یہ بات ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے کتاب الطہارہ بھی پڑھی ہمارے ساتھ۔ ہم کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تعلیمات زندگی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 24 میں یہ کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ تم لوگ اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر لبیک کہو، ان کو تسلیم کر لو، ان کو مان لو، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتی ہیں۔ اگرچہ یہاں پر بنیادی طور پر مراد جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس میں تمام کی تمام تعلیمات شامل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہیں زندگی بخشتی ہیں۔ کون سی زندگی؟ اور اس کو جاننے کے لیے دیکھیے سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو کوئی بھی تم میں سے اچھا عمل کرے گا، من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی تم میں سے اچھا عمل کرے گا ایمان لانے کے بعد، تو ہم ان کو ہر صورت لازمی حیات طیبہ سے نوازیں گے۔ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہر اعتبار سے بہترین ہو۔ لیکن بنیادی طور پر حیات طیبہ کی جو بنیادی علامت ہے نا، وہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ سب سے بنیادی علامت یہ ہے کہ بندے کو اطمینان، دل میں اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے۔ یہ سب سے بنیاد اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو محور ہے جس چیز پر حیات طیبہ کا، وہ یہ چیز ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کسی خاص موضوع پر نہیں، بلکہ وہ کتاب ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں اس کی ابتدا میں کہ ایک چیز ایسی ہے جو لوگوں میں کامن ہے، تمام کے تمام لوگ ہی اس چیز کو چاہتے ہیں، اور وہ چیز ہے اطمینان اور سکون۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جو کام بھی کر رہا ہے، وہ اس اطمینان اور سکون کے حصول کے لیے کر رہا ہے۔ کوئی کسی عادت کو پورا کر رہا ہے تو کس لیے کہ اس کو اس عادت کے پورا کرنے میں سکون ملتا ہے۔ کوئی کسی کام میں شوق رکھتا ہے، اس کو کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس میں سکون ملتا ہے۔ کسی کو مال و دولت میں سکون ملتا ہے، کسی کو عہدے میں، کسی کو گھومنے پھرنے میں، کسی کو بڑے سٹیٹس میں، کسی کو اس کی تعریف کی جائے تب سکون ملتا ہے، کسی کو محنت کرنے میں سکون ملتا ہے، کسی کو آرام کرنے میں ہی بس اس کا مشغلہ یہی ہوتا ہے۔ تو پھر لوگ سکون کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سکون ہر بندے کی تلاش ہے، ہر بندے کا بنیادی مقصد جس پر انسانیت متفق ہے، وہ ہر کام اس لیے کرتی ہے کہ اس کو سکون ملے، لیکن اس کے حصول کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ سب کے سب مختلف ہیں، اور سب کے سب سکون حاصل کرنے کے طریقے فیل ہو جاتے ہیں سوائے ایک طریقے کے، اور وہ طریقہ ہے ایمان کا۔ اب اس کے بعد ایمان، عمل صالح، اس کے بعد استقامت، صبر، اس کے بعد سیرت طیبہ، اخلاق وغیرہ، سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ تو حیات طیبہ کیا ہے؟ کہ بندے کو سکون نصیب ہو جائے۔ سکون کس بات پر نصیب ہو؟ ایمان پر اور عمل پر، اور یہ علم کے بغیر نہیں ہوگا۔